السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا کریم اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا عند اللہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہماری آج کی حاضری کو قبول فرمائیں اور نمازوں کو بھی قبول فرمائیں، تلاوتوں کو بھی قبول فرمائیں، اور جو ساعت سعید دعا کی قبولیت کا وقت اللہ رب العزت نے آج کے دن میں رکھا ہے، اللہ رب العزت ہمیں اس وقت سے مالا مال فرمائے۔ اور جو اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مسلمان کو جمعے کے دن بے مغفرت کیے نہیں چھوڑے گا، یعنی اس کی مغفرت ہوگی کوئی مسلمان۔ یہ امام طبرانی نے معجم اوسط میں یہ حدیث پاک بیان کی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہماری مغفرت فرمائیں، اور ہم سے پہلے جو رخصت ہوئی ان کی بھی مغفرت فرمائیں۔ تو پچھلے جمعے کو بھی ہم نے جو گفتگو کی تھی وہ توحید اور شرک کی تعریف اور اس کی مختصر وضاحت کے ساتھ کی تھی، اور اس میں ہم اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ آخر پھر عبادت کہتے کسے ہیں، عبادت کہتے کسے ہیں۔ تو آج کی ہماری گفتگو اسی پر ہوگی کہ عبادت کسے کہتے ہیں، عبادت کسے کہتے ہیں۔ تو پہلے تو قل هو اللہ احد شریف کا ترجمہ ایک مرتبہ سن لیجئے، پھر انشاءاللہ آگے گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قل هو اللہ احد، اے محبوب تم فرماؤ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کے جوڑ کا، نہ اس کی کوئی جوڑ کا، اس کے جوڑ کا کوئی نہیں، اس کے برابر اس کا شریک کوئی نہیں۔ تو ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ آئندہ جمعے کو یعنی اس جمعے کو ہم بیان کریں گے کہ عبادت کسے کہتے ہیں۔ تو آپ جان لیں کہ ہم نے جو تعریف کی تھی الہ کی، کہ الہ مستقل بالقدرہ والملک والتصرف والتدبیر کا نام ہے، فاعل بالذات، مستقل بالذات، قادر مطلق، غنی کا نام ہے، جو کسی کا محتاج نہ ہو، جو بے نیاز ہو، سب اس کے محتاج ہوں، وہ کسی کا محتاج نہ ہو، اور مستحق عبادت، اس کا نام الہ ہے۔ اور یہ وہی معنی ہے جو کلمہ معبود سے مراد ہے، کلمہ معبود سے مراد ہے، اس لیے کہ عبادت اس فعل کا نام ہے جو مفعول لہو یعنی جس کے لیے وہ فعل کیا جا رہا ہے، جس کے لیے وہ فعل کیا جا رہا ہے اس کی ربوبیت کے اعتقاد سے مقترن ہو، یعنی جس کے لیے وہ کام آپ کر رہے ہیں اس کے لیے ربوبیت کا اعتقاد رکھیں، اس کے لیے ربوبیت کا بھی اعتقاد رکھیں اور نیت رکھیں۔ تو جس کے لیے آپ کام کر رہے ہیں اسے مستقل بالذات، فاعل بالذات ہونے کا عقیدہ رکھ کر اس کے لیے کام کریں، تو پھر کوئی بھی کام ہو وہ عبادت بن جائے گا۔ تو کام کیا ہو جائے گا؟ عبادت بن جائے گا۔ تو الہ کا اطلاق مستقل بالقدرہ والملک والتصرف والتدبیر اور مستحق عبادت پر ہوتا ہے، نہ کہ محض اس پر جس کے ساتھ محبت، تعظیم، خشیت وغیرہ کا معاملہ کیا جائے۔ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، آپ کسی کی تعظیم کرتے ہیں، آپ کسی کا خوف دل میں رکھتے ہیں،
تو محبت اور یہ تعظیم اور یہ خشیت جو آپ نے غیر اللہ سے کی، یہ اسی وقت عبادت بنے گی جبکہ آپ جس سے محبت کر رہے ہیں، جس کی تعظیم کر رہے ہیں، جس کا خوف دل میں رکھے ہوئے ہیں، اگر آپ اس کے مستقل فاعل بالذات، مستقل بالذات اور غنی ہونے کا اعتقاد رکھیں، اس کی ربوبیت کا اعتقاد رکھیں۔ اور ہم بتا چکے ہیں کہ وہابی ازم پورا کا پورا، چاہے اس کی کوئی بھی شاخ ہو، وہ دیوبندی ہوں یعنی مقلد، یا وہ غیر مقلد ہوں، یا اہل حدیث ہوں، یا دوسرے فرقے کے لوگ ہوں، وہ یہیں پر آ کر کے وہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر ان جیسے معاملات کو جو آپ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی دوسرے کی محبت آپ کے دل میں یا دوسرے کی تعظیم آپ کے دل میں، تو ان جیسے معاملات، یا مثلا کسی سے مدد چاہنا، کسی کا وسیلہ اختیار کرنا، تو ان جیسے معاملات میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، تم نے جو یہ معاملہ فلاں کے ساتھ کیا ہے تو تم نے اس کی عبادت کی ہے، اور غیر اللہ کی عبادت شرک ہے، لہذا تم مشرک ہوئے۔ ہمارا کہنا ہے نہیں، یعنی ان کے نزدیک عدم اعتقاد و نیت کے بغیر بھی فعل تعبدی کا انجام دینا عبادت ہے۔ ان کے ہاں عقیدے اور نیت کا کوئی اعتبار وہ لوگ نہیں کرتے کہ سامنے والے کا اعتقاد اور اس کی نیت کیا ہے۔ وہ جو کسی غیر کے لیے، غیر اللہ کے لیے، مخلوق کے لیے اس کے ساتھ جو معاملہ کر رہا ہے، آیا اس کا اعتقاد اور اس کی نیت اس کے بارے میں کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ تم نے اس کی تعظیم کی، اور تعظیم عبادت ہے، تو گویا تم نے غیر اللہ کی تعظیم کر کے اس کی عبادت کی، اور جب تم نے اس کی عبادت کی تو تم مشرک ہوئے۔ ہمارا کہنا ہے کہ نہیں، جب تک وہ اعتقاد اور نیت نہ رکھے اس کے رب ہونے کی، اس کے معبود ہونے کی، اس کی مستحق عبادت ہونے کے، اس کے فاعل بالذات، مستقل بالذات، غنی، قادر مطلق، فاعل مختار ہونے کا اعتقاد نہ رکھے غیر اللہ کے لیے، مخلوق کے لیے، تب تک وہ مشرک نہیں ہوگا، تب تک وہ مشرک نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے ان لوگوں کے یہاں جو ہے وہ معبود جو ہے وہ ہے جس کے لیے افعال تعبدیہ انجام دیے جائیں، اگرچہ انجام دینے والا اس کے مستقل بالقدرہ والملک و تصرف و تدبیر اور مستحق عبادت ہونے کا اعتقاد نہ رکھتا ہو۔ پس ان کے نزدیک جو بھی اہل سنت والجماعت کے علاوہ فرقے ہیں، وہابی، دیوبندی، غیر مقلد، اہل حدیث، سلفی، جماعت اسلامی، مودودی جماعت جسے کہتے ہیں، تو ان کے نزدیک محبت، عاجزی، کسی کے لیے عاجزی کرنا، کسی سے محبت کرنا، اس کی تعظیم کرنا، توکل کرنا، اس کا وسیلہ اختیار کرنا، توسل کرنا، خشیت، اس کا خوف دل میں رکھنا، دعا کرنا، استعانت، اس سے مدد چاہنا، استغاثہ، اس سے مدد طلب کرنا، یہ جتنے بھی یہ سب دل کے معاملات ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ اس کا سب کا تعلق دل سے، اس کا سب کا تعلق دل سے۔ اور جیسے ذبح کرنا، نذر، نیاز کرنا اور سجدہ کرنا، ان کا تعلق ہمارے جوارے سے ہے، ہمارے جوارے سے ہے۔ تو یہ سب وہ کہتے ہیں یہ سب عبادات ہیں، یہ سب عبادات ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی بھی کام غیر اللہ کے لیے کیا تو گویا اس کی عبادت کی، یعنی ان میں سے کچھ بھی غیر اللہ کے لیے کرنا، اس کی عبادت کرنا ہے۔ تو جو لوگ ایسا نظریہ رکھتے ہیں ان کے نزدیک یہ شرک اکبر ہے۔ ان میں سے کوئی ایک معاملہ بھی اگر غیر اللہ کے ساتھ کیا جائے تو یہ شرک اکبر ہے، یعنی انسان فوراً مشرک ہو جائے گا، ایمان سے باہر ہو جائے گا۔ اور مشرک ہونے کا مطلب وہ کیا لیتے ہیں کہ مشرک ہو گیا، اب اس کی جان بھی حلال ہے، اب اس کا مال بھی حلال ہے، اب اس کی عزت بھی حلال ہے۔ جس طرح کفار و مشرکین کے ساتھ معاملہ کیا جا سکتا ہے، ویسے ہی معاملہ ان کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ جو میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں کہ اس کو آپ معمولی بات مت سمجھنا، غیر مقلدیت، یہ سلفیت، یہ وہابیت، یہ دیوبندیت، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔
آپ اس کو لفظ سمجھیں یا اس کو ایک چھوٹا سا کوئی اصطلاح سمجھے، ایسے اصطلاح نہیں، یہ بہت بڑے مشن کا نام ہے، یہ بہت بڑے مشن، اس کے پیچھے بہت بڑا مشن ہے، اس کے پیچھے بہت بڑا مشن ہے۔ تو ان کی نظر میں ہم لوگ جتنے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، جو بھی کسی بزرگ کا، کسی نبی کا، کسی ولی کا وسیلہ اختیار کر لیتے ہیں، وہ سب کے سب مشرک ہو جاتے ہیں، اسلام سے باہر ہو جاتے ہیں، اور گویا کہ ان کے نزدیک واجب القتل ہو جاتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے اندر جو ہے وہ کیا بھی۔ 1246-47 ہجری کے اندر انہوں نے ایسا کیا بھی، انہوں نے ایسا کیا بھی۔ تو 20ویں صدی ہجری کے شروع میں انہوں نے ایسا کیا، جب آل سعود کو پورا تسلط، پورا اقتدار مل گیا سعودی عربیہ پر، تب انہوں نے پھر یہی کیا، بہرحال۔ اور سب اسی لیے کیا، یہ سب جو مزارات توڑے گئے، جو قباجات توڑے گئے، ان کو مسمار کیا گیا، صحابہ کے جو مزارات بنے تھے، جو قبریں بنی ہوئی تھیں، جو گنبد بنے ہوئے تھے، اور دوسری جگہوں پر جو کچھ بنا ہوا تھا، سب کو انہوں نے زمین سے لیس کر دیا، زمین بوجھ کر دی۔ کیوں؟ اس کے پیچھے یہی ان کا مشن کار فرما تھا کہ نہیں، یہ سب شرک ہے اور ہم شرک نہیں ہونے دیں گے، ہم شرک نہیں ہونے دیں گے۔ اور اسی مشن کا حصہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر آج بھی مدینہ منورہ میں کسی کو جالی بھی نہیں چھونے دیتے۔ اگر کوئی جالی بھی چھو لے حضور کی تو ان کی نظر میں وہ بدعت ہے، وہ حرام ہے، وہ شرک ہے۔ آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں، جو بھی گیا ہوگا وہ اس کو جانتا ہے، وہ جالی بھی نہیں چھونے دے سکتے حضور کے روضے کی، جالی بھی، حتیٰ کہ جالی تو چھوڑیے، اگر آپ وہاں کھڑے ہو گئے ایسے کر کے ہاتھ باندھ کے سلام پڑھنے کے لیے، تو بھی وہ آپ کو دھکا دے کر کے وہاں سے نکال دیں گے باہر، کیونکہ یہ سب اسی وجہ سے ان کے مشن کا حصہ ہے، وہ سب ان کے مشن کا پارٹ ہے۔ اور یہ صرف اسی غلط فہمی کی وجہ سے ہے کیونکہ وہ اعتقاد اور نیت کا اعتبار نہیں کرتے، وہ یہ سمجھ ہی نہیں رہے کہ یہ بندہ جو سامنے کھڑا ہوا ہے وہ گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وہ سمجھ ہی نہیں رہے۔ یہ جو سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہے سلام پڑھنے کے لیے، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی فاعل بالذات ہے، وہی مستقل بالذات ہے، وہی غنی ہے، وہی قادر مطلق ہے، وہی فاعل مختار ہے، وہی مستحق عبادت ہے۔ جب اس کا یہ سب عقیدہ ہے اور اس کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تب وہ کیسے اسے دھکا دے کر کے وہاں سے بھگا سکتے ہیں، اس پر یہ الزام لگا کر کے تم شرک کر رہے ہو، شرک 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 ایسے کرتے ہوتے کھڑے ہوئے وہاں پر۔ یہ سب ان کی مشن کا پارٹ ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ میں کوئی ہوا میں بات کر رہا ہوں، نہیں، یہ باقاعدہ جس دن بھی آپ حج کے لیے پہنچیں گے یا عمرے کے لیے پہنچیں گے، آپ کو سب پتہ چل جائے گا، سب ریمائنڈ ہو جائے گا، آپ کو سب پتہ چل جائے گا آپ کو کہ ہاں یہ واقعی ایسا ہوتا ہے۔ تو خیر بہرحال، تو جو بھی توحید کو تقسیم کرتے ہیں 3 جگہ، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات، تو ان کو وہ جو ہے عبادت و معبود کی اس طور پر تعریف کرنا ضروری ہے، کوئی چارہ ہی نہیں ہے ان کے لیے، یعنی وہ اعتقاد اور نیت کا اعتبار کریں گے تو پھر ان کا مشن فیل ہو جائے گا۔ تو اعتقاد اور نیت کا وہ اعتبار کرتے ہی نہیں اور نہ کرنا ہی ان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ان کا مشن ہے، اور اگر وہ اعتبار کر لیں گے تو سب ختم ہو جائے گا، کوئی جھگڑا نہیں رہے گا۔ اس لیے یہ لوگ عبادت ایسے فعل کو مانے جو مفعول لہو کی ربوبیت کے اعتقاد سے مقترن ہو، تو یہ معنی توحید الوہیت کو بھی شامل ہوں گے، اور پھر توحید کی تقسیم کا کوئی فائدہ نہیں رہ جائے گا۔ پھر جو انہوں نے 3 جگہ تقسیم کی، اور تقسیم کر کے انہوں نے یہ کہا کہ رب ہونے کا اعتقاد تو مشرکین بھی رکھتے تھے، اس سب کا جواب انشاءاللہ آ جائے گا ابھی، کہ رب ہونے کا اعتقاد تو مشرکین بھی رکھتے تھے۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر ان سے پوچھا جائے زمین و آسمان کا خالق کون ہے تو کہیں گے اللہ، کہیں گے اللہ۔ تو ان کا کہنا یہ ہے، دیکھو رب تو وہ بھی مان رہے ہیں، لیکن شرک کر رہے ہیں، وہ عبادت کر رہے ہیں وہ ان کی، ٹھیک ہے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، یہ کافی نہیں ہے، توحید ربوبیت کافی نہیں ہے،
انہوں نے اس لیے تقسیم کیا. بہرحال اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ وہ توحید جسے رسولان اعظام لے کر آئے وہ ان وہابیہ کے نزدیک توحید عملی ہے، خواہ اس عمل کا تعلق قلب سے ہو یا جوارے سے. اس سے قطع نظر کہ وہ عمل جس کے لیے کیا جا رہا ہے اس کے لیے اس عمل میں ربوبیت کا اعتقاد ہے یا نہیں. اب آپ غور سے سنیں، جو کوئی غیر اللہ سے محبت کرے گا وہ ان کے نزدیک مشرک ہوگا، خواہ وہ محب محبوب کے لیے ربوبیت کا اعتقاد نہ رکھے اور نہ ہی اسے مستقل بذات جانے، کیونکہ وہ اعتقاد اور نیت کا تو اعتبار کر ہی نہیں رہے. تو ہر محبت کرنے والا ان کے نزدیک مشرک ہوگا. اسی طرح جو غیر اللہ سے رجا رکھے، امید رکھے، وہ بھی مشرک ہے اگرچہ وہ مذکورہ اعتقاد نہ رکھے. یوں ہی جو غیر اللہ سے استعانت اور استغاثہ کرے، مدد چاہے، مدد طلب کرے، وہ بھی ان کے نزدیک مشرک ہے، خواہ مستعان و مستغاث کے بارے میں یہ اعتقاد رکھیں یا نہ رکھیں، رب ہونے کا اعتقاد رکھیں یا نہ رکھیں، انہیں اس سے کوئی مطلب نہیں. یوں ہی جو غیر اللہ کی تعظیم کرے وہ بھی ان کے نزدیک مشرک ہے، خواہ اس کے بارے میں وہ اعتقاد و نیت رکھے یا نہ رکھے. تو ہماری ان سے گزارش ہے جو بھی اس قسم کا مشن لے کر کے چل رہے ہیں، جن کا یہ فکری مشن ہے، چاہے وہ وہابی ہوں یا دیوبندی ہوں یا غیر مقلد ہوں یا اہل حدیث ہوں یا سلفی ہوں یا جو ہے وہ جماعت اسلامی کے لوگ ہوں، سب شہر کے اندر موجود ہیں، رامپور کے اندر سارے لوگ موجود ہیں. تو ہماری ان سے گزارش ہے کہ انہیں اپنے اس نظریے میں غور و فکر کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اگر اپنے اس نظریے میں غور و فکر نہیں کریں گے تو گویا رامپور کے 99% لوگ مشرک ہو جائیں گے ان کے نزدیک، اور مانتے ہی وہ مشرک. کل میں طلبہ کو پڑھا رہا تھا بخاری شریف، تو ایک کتاب میں نے نکالی توحید پر عربی میں، تو وہیں ایک کتاب نکل گئی میرے پاس. تو وہ افغانستان کے جو ہے وہ ایک سلفی کی لکھی ہوئی، افغانستان کے ایک سلفی غیر مقلد کہیے، اہل حدیث کہیے، سلفی کہیے، سب ایک ہی ہیں، نام بدلے ہیں، صرف کام نہیں بدلا ہے، صرف نام بدلے ہیں. کیونکہ جب یہاں پر ہندوستان میں وہابیت سے وہ تھوڑا بدنام ہوئے تو انہوں نے انگریزوں سے گزارش کی کہ ہمارا نام اہل حدیث رکھ دیا جائے وغیرہ وغیرہ، تو انہوں نے نام بدلے، کبھی اہل حدیث رکھا، کبھی غیر مقلد رکھا، کبھی سلفی رکھا، کبھی کچھ رکھا، اور اب آ کر کے انہوں نے اپنا نام اہل السنہ کر لیا ہے، کیونکہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، تو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اہل السنہ کر دیا. تو اب اہل السنہ جو ہے وہ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں. تو مختلف نام ان کے ہیں، تو چاہے غیر مقلد ہو یا اہل حدیث ہو یا سلفی ہو یا اہل السنہ ہو، یہ ٹوٹل نظریاتی اعتبار سے یہ سب ایک ہیں. عقیدے کے اعتبار سے یہ وہابی دیوبندی ہو، مودودی جماعت ہو، جماعت اسلامی جسے کہتے ہیں، یہ تبلیغی جماعت ہو، یہ سب عقیدے کے اعتبار سے ایک ہے. اور تبلیغی جماعت کی بات آ گئی، ابھی سعودی عربیہ سے جو بادشاہ ہے سلمان، اس نے تبلیغی جماعت پر مکمل بین لگا دیا، اور جماعت اسلامی اس پر بھی مکمل بین لگا دیا سعودی عربیہ نے. وہ ہمارے پاس پورا ان کا جو ہے وہ سرکاری پیپر جو جاری ہوا ہے گورنمنٹ کی طرف سے وہ ہمارے پاس موجود ہے، اور جو ان کے ویڈیو کلپس جاری ہوئے ہیں وہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں سب. تو مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے دو جماعتوں کو، ایک تبلیغی جماعت کو اور ایک جماعت اسلامی کو، ایک تبلیغی جماعت کو اور ایک جماعت اسلامی کو. ایک جامعہ ازہر مصر کا جو اظہر ٹی وی ہے، اظہر ٹی وی چینل جو ہے، تو وہ میرے پاس ہے. میں اسے اظہر ٹی وی چینل میں روزانہ جو ہے اس پہ خبریں سنتا ہی ہوں، میں وہاں کی جو خبریں نشر ہوتی ہیں وہ خبریں میں سنتا ہی ہوں. تو اس پر ایک پروفیسر ہیں، ان کا ایک بیان جاری ہوا، تو میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ انہوں نے آخر یہ سب جو بھی وجہ بیان کی ہوں کہ اصل وجہ کیا تھی، کیوں تبلیغی جماعت پر اور جماعت اسلامی پر انہوں نے بین لگایا، حالانکہ یہی سعودی عربیہ ہے جو تبلیغی جماعت اور جماعت اسلامی کو فنڈنگ کرنے والی ہے. بھئی جماعت اسلامی کو اور تبلیغی جماعت کو فنڈنگ کرنے والا کون تھا؟ سعودی عربیہ. دیوبندیوں کو فنڈنگ کرنے والا کون تھا؟ سعودی عربیہ. وہابیوں کو فنڈنگ کرنے والا کون تھا؟ سعودی عربیہ. اہل حدیث، غیر مقلدین، سلفی، اہل سنہ سب کو جو ہے وہ فنڈنگ کرنے والا کون تھا؟ سعودی عربیہ. تو پھر آخر ایک دم سے ایسی کیا وجہ ہو گئی؟ تو میں جو ہے وہ جاننا چاہتا تھا. تو میں نے ایک پروفیسر ہیں، تو اظہر ٹی وی چینل پہ ان کی ایک ویڈیو کلپ جاری ہوئی، اور اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ تبلیغی جماعت جو ہے وہ
بڑا اچھا کام کرتی ہے اور کرتی رہتی ہے، لیکن اس کے اندر دو خرابیاں ہیں، بس اس کے اندر دو خرابیاں ہیں. اگر وہ اپنی ان دو خرابیوں کو دور کر لے تو جو ہے وہ پھر اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے. تبلیغی جماعت کے اندر صرف دو خرابیاں ہیں، اگر وہ ان دو خرابیوں کو اپنے اندر سے دور کر لے تو پھر کوئی خرابی نہیں ہے اس کے اندر. ایک یہ کہ وہابیت اس کے اندر گھس گئی ہے، اور وہابیت سے سعودی عربیہ بھی پریشان ہے. نمبر ایک تو تبلیغی جماعت میں وہابیت گھس گئی ہے. یہ بات انہوں نے آج کہی ہے، ہمارے ہندوستان کے علماء نے تو بہت پہلے کہہ دی تھی اسی زمانے میں کہ یہ سب وہابیت کی شاخ ہے. والد ماجد کی ایک کتاب ہے، حضرت علامہ الحاج شاہ مفتی سید شاہد علی حسنی نوری رضوی جمالی خلیفہ سرکار مفتی اعظم قطب عالم نور اللہ مرقدہ، اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائے. ان کی ایک کتاب ہے تبلیغی جماعت کا اصل مقصد. تبلیغی جماعت کا اصل مقصد، ان کا اصل خود جو تبلیغی جماعت کے بانی ہیں، جنہوں نے یہ جماعت بنائی ہے، حضرت نے ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ اصل ان کا مقصد ہے کیا، دعوت دین یا کچھ اور. انہوں نے خود لکھا ہے کہ میرا مقصد اس جماعت کے پیچھے نماز روزہ وغیرہ وغیرہ یہ سب کچھ نہیں ہے، یہ سب کرانا نہیں ہے، بلکہ جو ہمارے اکابر ہیں علماء دیوبند ان کے مشن کو آگے بڑھانا ہے. حالانکہ اگر آپ دیکھیں گے تو تبلیغی جماعت جو گلیوں گلیوں اور چوراہے چوراہے بیٹھکوں بیٹھکوں پھرتی رہتی ہے، صرف نماز کی طرف آپ کو بلائے گی، چلے کی طرف آپ کو بلائے گی، روزے کی طرف آپ کو بلائے گی، دین کی طرف آپ کو بلائے گی. حالانکہ انہوں نے خود لکھا ہے یہ سب ہمارا ظاہری کام ہے، اصل مقصد تو ہمارا جو ہے وہ اپنے اکابر کے مشن کی طرف لے کے جانا ہے. تو جب جماعت بنانے والا خود یہ کہہ رہا ہے کہ میرا مقصد یہ نہیں ہے، یہ سب میرا اصل مقصد تو یہ ہے کہ اصل مشن کی طرف، جو ہمارا اصل مشن ہے اس کی طرف لے کر کے جانا. تو وہ جو پروفیسر ہیں جن کی جو ہے بیان جاری ہوا، تو انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ جو ہے وہ ایک تو خرابی یہ ہے کہ اس کے اندر وہابیت گھس گئی ہے، اور دوسری خرابی یہ ہے کہ ان کے جتنے داعی اور مبلغ ہیں وہ سب کے سب جاہل ہیں، وہ سب کے سب جاہل ہیں. انہیں چاہیے کہ وہ جو ہے علماء پیدا کریں اور علماء کو اپنی جماعت میں رکھیں تاکہ وہ اہل سنت والجماعت کا صحیح عقیدہ آگے بڑھائیں. تو انہوں نے کہا بس یہ دو خرابی ہیں، اس کے علاوہ کوئی خرابی نہیں ہے، اس کے علاوہ. اور میں نے سننے کے بعد میں نے سوچا کہ اب اس سے زیادہ خرابی کی ضرورت ہی کب ہے. بھائی نمبر ایک تو وہابیت گھس گئی، نمبر دو ان میں کوئی عالم نہیں ہے اور انہیں علم عقیدہ توحید اور رسالت کا صحیح علم نہیں ہے. تو اب جب توحید اور رسالت کا صحیح علم ہی نہیں ہے، علماء ہی نہیں ہے، وہ جانتے ہی نہیں ہیں عقیدہ صحیحہ کو کہ صحیح عقائد ہیں کیا اسلامی، تو ظاہر سی بات ہے اس سے بڑی برائی کون سی ہوگی. بھائی جو جماعت میدان میں نکلی ہوئی ہے تبلیغ کے لیے اور وہ خود عقیدہ توحید و رسالت کا صحیح علم رکھتی نہیں ہے تو وہ دوسروں کو کیا بتائے گی. اور یہ ہمارا مشاہدہ بھی ہے اور انہوں نے جو کہا وہ حقیقت بھی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس گھر سے 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 20 25 50 40 آدمی لیے اور لے کر کے نکل گئے. وہ لوگ جنہیں استنجا کا صحیح طریقہ نہیں آتا ان کو مبلغ و داعی بنا کے کھڑا کر دیتے ہیں، بولو تم بولو، ارے تم بہت بڑے مبلغ ہو. یہ کیا طریقہ ہے آپ کا؟ بھائی آپ دین کا علم دینے کے لیے جا رہے ہیں. قرآن نے یہ کہا ہے کہ اگر تم نہیں جانتے ہو دین تو علماء سے پوچھو، اور آپ غیر عالم کو میدان میں لا رہے ہیں. خیر بہرحال یہ تو ان کا ایک ذکر آ گیا اس لیے میں نے کہہ دیا. تو ان لوگوں کا جو بھی ہے تو ہم ان حضرات سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے اس نظریے میں غور و فکر کریں، وہ اپنے اس نظریے میں غور و فکر کریں، کیونکہ یہ جو افعال ذکر کیے گئے یعنی محبت، تعظیم، خشیت، انابت، توکل، استعانت، استغاثہ، توسل اور سجدہ وغیرہ، یہ سارے افعال جو ہیں، یہ سارے کام جو ہیں اللہ اور غیر اللہ دونوں کے لیے مامور بہا ہیں. اللہ اور غیر اللہ دونوں کے لیے مامور بہا ہیں، اللہ کے لیے بھی اور غیر اللہ کے لیے بھی مامور بہا ہیں، لیکن وہی عقیدہ اہل سنت کے مطابق ان قریب آپ جان لیں گے. یعنی شریعت میں ان کا حکم دیا گیا. تو اگر ربوبیت کے اعتقاد کے بغیر ان افعال کا کرنا شرک ہوتا، غیر اللہ کے لیے مخلوق کے لیے اور ربوبیت کا اعتقاد رکھے بغیر ان تمام کاموں کا کرنا شرک ہوتا تو شریعت مطہرہ پر اعتراض ہوتا کہ کیا شریعت نے خود شرک کا حکم دیا ہے. تو یہ اعتراض ہوتا. تعالی اللہ عن ذلک علوا کبیرا. آپ دیکھیں کہ جہاں اللہ عز و جل نے اپنے کلام میں ان افعال میں
اپنے لیے اخلاص کا حکم دیا ہے، وہیں غیر اللہ کے لیے بھی یہ مامور بہا ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا محبت، تعظیم وغیرہ 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 آخر تک، یہ اللہ کے لیے بھی مامور بہا ہے اور غیر اللہ کے لیے بھی مامور بہا ہے۔ مثلا محبت کو لیتے ہیں، محبت کا حکم اللہ کے لیے بھی ہے۔ قرآن کریم سورہ مائدہ آیت نمبر 54 میں ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت فرماتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو محبت اللہ کے لیے ہوئی، اور حضور کا بھی فرمان ہے کہ محبت اللہ کے لیے، محبت اللہ کے لیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت میں محبت کا حکم رسول اللہ کے لیے بھی ہے، غیر اللہ کے لیے بھی ہے۔ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 15 ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب اور پیارا نہ ہو جاؤں۔ تو محبت اللہ کے لیے بھی، محبت کا حکم اللہ کے لیے بھی ہے شریعت میں، اور محبت کا حکم غیر اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ محبت ماں باپ اور اولاد کے لیے بھی ہے، جیسا کہ اسی حدیث میں کہ جب تک کہ میں اس کو اس کے ماں باپ اولاد سے زیادہ محبوب اور پیارا نہ ہو جاؤں، یعنی تم جتنی محبت اپنی اولاد سے کرتے ہو، اپنے ماں باپ سے کرتے ہو، اس سے زیادہ مجھ سے کرو۔ تو اسی حدیث سے ماں باپ کے لیے بھی محبت ثابت ہوئی، اولاد کے لیے بھی محبت ثابت ہوئی، لوگوں کے لیے بھی محبت ثابت ہوئی، جتنے بھی لوگ ہیں سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرو، تو ان کے لیے بھی محبت ثابت ہوئی۔ اور محبت مال و متاع کی، آپ کا جو مال ہے، آپ کے جو بزنس ہے، آپ کا جو کاروبار ہے، آپ کا جو تجارت ہے، آپ کے جو پسند کے مکانات ہیں، ان سب کی محبت کا بھی حکم ہے، ان سب کی محبت بھی جائز ہے، ان سب کی محبت بھی جائز ہے، لیکن شرط وہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ کسی چیز کی محبت نہ ہو۔ سورہ توبہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 24، سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ باپ، بیٹے، بھائی، بیوی، خاندان، کمائی کا مال، تجارت، پسندیدہ مکانات میں سے کسی کی بھی محبت اور اس کے رسول کی محبت، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے کم ہوئی تو کوئی نقصان نہیں، کم ہوئی تو کوئی نقصان نہیں، زیادہ ہوئی تو نقصان ہے، زیادہ ہوئی تو اس آیت کریمہ کا مطلب یہی ہے کہ ان میں سے کسی کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ آیت ان مذکورہ باتوں کی محبت کی اباحت کو صاف بتا رہی ہے کہ ان کی محبت بھی جائز ہے، ان کی محبت بھی، لیکن ہاں ان کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وہ کام ہیں کہ جو مامور بہا ہیں شریعت میں، جن کا حکم دیا گیا اللہ کے لیے بھی۔ اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل کی محبت اور غیر اللہ کی محبت میں فرق کرنے والی کون سی چیز ہے؟ کون سی چیز ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس نے اللہ کی محبت کو عبادت بنا دیا اور غیر اللہ کی محبت کو عبادت سے نکال دیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ جان لیں کہ فرق کرنے والی چیز وہی ہے جو ہم نے اہل سنت والجماعت کے حوالے سے عبادت اور معبود کی تعریف کی ہے، یعنی جس سے محبت کا معاملہ کیا جا رہا ہے، اگر اس کے بارے میں ربوبیت و الوہیت کا اعتقاد ہے تو وہ محبت عبادت ہوگی اور غیر اللہ کی عبادت شرک ہے۔ یعنی جس کے ساتھ آپ محبت کا معاملہ کر رہے ہیں، اگر اس کے بارے میں آپ نے یہ اعتقاد رکھا رب ہونے کا، مالک ہونے کا، خالق ہونے کا، واجب الوجود ہونے کا، مستحق عبادت ہونے کا، اگر آپ نے اعتقاد رکھا تو آپ کی وہ محبت عبادت ہوگی اور غیر اللہ کی عبادت شرک ہے۔ اور اگر یہ اعتقاد نہیں، مخلوق کے لیے یہ اعتقاد نہیں، تو کسی حال میں بھی شرک نہیں، بلکہ
غیر اللہ کی وہ محبت کبھی اصول دین سے ہوگی، کبھی اصول دین سے ہوگی، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، کیونکہ جس کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ادب اور تعظیم نہیں، جس کا دل رسول اللہ کی محبت ادب اور تعظیم سے خالی ہے، وہ ایمان سے محروم ہے، وہ ایمان سے محروم ہے۔ یہی قرآن و حدیث کا فیصلہ ہے، جیسا کہ ابھی سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 15 کے حوالے سے میں نے آپ کو بیان کیا۔ اب کیا کریں گے وہ لوگ جو ڈائریکٹ شرک کہہ دیتے ہیں ایسے کاموں کو؟ بھئی محبت کا حکم تو اللہ کے لیے بھی، غیر اللہ کے لیے بھی، پھر فرق کرنے والی چیز کون سی ہے؟ وہی اعتقاد و نیت، وہی اعتقاد و نیت۔ اگر اعتقاد و نیت ربوبیت الوہیت کا ہے، مخلوق کے لیے مستحق عبادت مان کر اس سے محبت کی ہے، تو شرک ہے، کیونکہ عبادت ہوئی اس کی، اور غیر اللہ کی عبادت شرک ہے۔ اور اگر یہ اعتقاد و نیت نہیں تو پھر شرک نہیں، تو پھر شرک نہیں۔ اور یہ تو حضور کی محبت تو فرض ہے، اور کبھی محبت مباحات سے ہوگی، جیسے دوستوں کی محبت، ٹھیک ہے، اور جب یہ محبت امر الہی کی بجاوری کے طور پر ہو، یعنی اللہ نے حکم دیا ماں باپ سے محبت کرنے کا، دوست و احباب سے محبت کرنے کا، محبت کرنا چاہیے، ہمیں دوستوں سے محبت کرنا چاہیے، رشتہ داروں سے محبت کرنا چاہیے، ماں باپ سے محبت کرنا چاہیے، جب یہ اللہ کا حکم سمجھ کر آپ جب اس کو کریں گے تو یہ کبھی واجب ہوگی، کبھی مستحب ہوگی، کبھی واجب ہوگی، کبھی مستحب ہوگی، اور کبھی حرام بھی ہوگی، کبھی حرام بھی ہوگی، جیسے اہل بدعت و ہوا اور اہل باطل کی محبت، انہیں نہ آپ کو اپنا دوست بنانا ہے، نہ ان سے محبت کرنی ہے، ان سے محبت کا معاملہ نہیں کرنا آپ کو، یہ حرام ہے ان سے محبت۔ الغرض محبت جب الوہیت اور اس کے خواص میں سے کسی بات سے متصف ہو تو عبادت ہے، اور غیر اللہ سے کوئی ایسی محبت رکھے تو عبادت ہونے کی وجہ سے شرک ہے، اور جب محبت اس اعتقاد و نیت سے خالی ہو تو وہ محض عمل ہے، عبادت نہیں، محض عمل ہے، عبادت۔ اس کے فقہی احکام میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کبھی فرض ہوگی، کبھی واجب ہوگی، کبھی مستحب ہوگی، اور کبھی حرام بھی ہوگی، کبھی حرام بھی ہوگی۔ یہی معاملہ خوف کا بھی ہے، یہی معاملہ خوف کا بھی ہے۔ آپ اللہ کا بھی خوف دل میں رکھتے ہیں، غیر اللہ کا خوف بھی دل میں رکھتے ہیں، جبکہ آپ کو تو صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ واللہ احق ان تخشع، اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس کا خوف اپنے دل میں رکھو، اللہ ہی اس بات کا، اللہ ہی کا خوف دل میں ہونا چاہیے، کسی غیر اللہ کا خوف دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہیں یہ فرق کرنا ہے آپ کو، اگر غیر اللہ کا خوف اس اعتقاد و نیت کے ساتھ آیا کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ واجب الوجود ہے، وہ مستحق عبادت ہے، اگر یہ اعتقاد و نیت رکھ کر کے اگر دل میں خوف آیا تو پھر یہ اس کی عبادت ہوگی، یہ خوف رکھنا بھی عبادت ہوگی، اور یہ شرک ہوگا۔ اور اگر یہ اعتقاد و نیت نہیں، اس اعتقاد و نیت سے یہ خوف خالی ہے، تو پھر یہ عمل ہے، عبادت نہیں، تو پھر یہ عمل ہے، عبادت نہیں۔ اسی طریقے سے استعانت کا بھی یہی حال ہے، یعنی مدد طلب کرنا۔ قرآن کریم فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو یہ مدد چاہنا، تو یہ جو آپ مدد چاہ رہے ہیں اللہ سے یا غیر اللہ سے، اللہ سے یا غیر اللہ سے، تو یہ جو ہے مدد چاہنا عبادت کب بنے گا؟ جبکہ آپ اس کے بارے میں جس سے آپ مدد چاہ رہے ہیں اس کے رب ہونے کا اعتقاد و نیت رکھیں۔ امام نسائی نے المجتبی میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی ہے، انہوں نے فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس کچھ اشعری لوگ آئے اور وہ کہنے لگے کہ ہمارے ساتھ رسول اللہ کے پاس چلیے، ہمارے ساتھ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ میرے قبیلے کے کچھ لوگ آئے میرے پاس اور وہ مجھ سے کہنے لگے کہ ہمارے پاس رسول اللہ کے پاس چلیے، فإن لنا حاجت، ہمیں کچھ کام ہے حضور سے، ہماری کوئی حاجت ہے، ہماری کوئی حاجت کس کے سامنے رکھے گا بندہ؟ اللہ کے سامنے رکھے گا نا۔
تو ہماری کچھ حاجت ہے، ہمیں اپنی حاجت رکھنے ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں. تو فرماتے میں ان کے ساتھ چل دیا. وہ رسول اللہ کے پاس پہنچے اور رسول اللہ کے پاس پہنچنے کے بعد انہوں نے کہا یا رسول اللہ استعین بنا فی عملک، استعین بنا فی عملک، یا رسول اللہ آپ اپنے کاموں میں ہم سے مدد لے لیجیے، یعنی آپ ہمیں کسی کام پر مقرر فرما دیجیے، آپ ہمیں کسی کام پر مقرر فرما دیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر صحابہ سے یہ نہیں فرمایا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، تم کیا کہہ رہے ہو، غیر اللہ سے استعانت تو اس کی عبادت ہے، غیر اللہ سے استعانت مدد طلب کرنا تو اس کی عبادت ہے. کیا تم مجھ سے اس بات کا مطالبہ کر رہے ہو کہ میں تمہاری عبادت کروں معاذ اللہ رب العالمین، جبکہ غیر اللہ کی عبادت شرک ہے؟ نہیں، حضور نے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے ارشاد فرمایا انا لا نستعین فی عملنا بمن سألنا، انا لا نستعین فی عملنا بمن سألنا، ہم کسی ایسے شخص کو اپنے کسی کام پر مقرر نہیں کرتے جو خود طلب کرے، جو خود طلب کرے. ایسے شخص سے مدد طلب نہیں کرتے جو خود سوالی ہو. اب یہاں پر غور کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنے عمل میں مخلوق سے استعانت کو ثابت فرمایا، اور یہ نہیں فرمایا کہ یہ شرک و عبادت ہے، اس لیے کہ مخلوق سے استعانت مستعان بھی کے حق میں ربوبیت کے اعتقاد سے خالی ہے. انہوں نے حضور کو مستعان حقیقی نہیں جانا، خالق نہیں جانا. نہیں. امام نسائی نے اپنی سنن نسائی میں ایک روایت نقل کی ہے، وفد حوازن، ایک وفد حوازن کا، وہ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور کہنے لگا اے محمد، ہم پر جو مصیبت نازل ہوئی ہے آپ اس سے بخوبی واقف ہیں، ہم پہ جو مصیبت آن پڑی ہے، لہذا آپ ہم پر احسان فرمائیے، اللہ آپ پر احسان فرمائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں ظہر کی نماز سے فارغ ہو جاؤں تو تم کھڑے ہو کر کے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر کے کہنا انا نستعین برسول اللہ علی المؤمنین والمسلمین فی نسائنا وابنائنا، انا نستعین برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المؤمنین والمسلمین فی نسائنا وابنائنا، بے شک ہم مؤمنین سے اپنی بیوی بچے واپس لینے کے لیے رسول اللہ سے مدد کے خواستگار ہیں. حضور خود حکم فرما رہے ہیں کہ تم مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر کے کہنا ہم رسول اللہ آپ سے مدد چاہتے ہیں. حضور خود فرما رہے ہیں کہ تم کہنا کھڑے ہو کر کے ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں. یہ جو میں نے حدیث بیان کی اس کی سند حسن ہے، اس کی سند، اور اس سے پہلے والی جو حدیث بیان کی تھی اس کی سند صحیح ہے. تو پہلے والی حدیث صحیح ہے اور یہ والی حدیث حسن ہے، کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے ان دونوں میں. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یعنی اور ایک جگہ اللہ کے رسول نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول فرماتے انا لا نستعین بمشرک، یعنی ایک شخص آیا اور آ کر کے جنگ کے موقع پر اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اے اللہ کے رسول آپ جنگ میں مجھے شامل کر لیجئے، میں آپ کے ساتھ لڑنا چاہتا ہوں، میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، لڑائی میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا انا لا نستعین بمشرک، ہم کسی مشرک سے مدد طلب نہیں کرتے، ہم کسی مشرک سے مدد، اس کا کیا مطلب ہوا؟ مومن سے مدد طلب کرتے ہیں، ہم مومنین سے مدد طلب کرتے ہیں، مشرک سے نہیں. ہم کافر و مشرک سے مدد طلب نہیں طلب کرتے. ہم علامہ سید ہدایت رسول اللہ پوری نے فرمایا تھا نہ لے کافروں سے مدد کوئی سنی، صلح کل کے فتنے مٹاتا جوانے. تو اب جبکہ غیر اللہ سے استعانت مشروع ہے، مدد طلب کرنا مومنین سے، دیکھ رہے ہیں خود حضور نے حکم فرمایا. تو دیکھنا یہ ہے کہ آخر وہ کون سی چیز ہے جو مخلوق سے استعانت اور اس کی استعانت کے درمیان خط امتیاز کھینچنے والی ہے، جسے اللہ عز و جل نے اپنے ساتھ خاص کیا جس مدد کو. تو بے شک فارق و ممیز فرق کرنے والی وہی بات ہے جو مذکور ہوئی کہ اگر مستعان کے بارے میں جس سے مدد چاہی جا رہی ہے اگر اس کے بارے میں ربوبیت و الوہیت کا اعتقاد ہو تو یہ استعانت عبادت ہے، اور اس اعتقاد کے ساتھ غیر اللہ سے استعانت یقیناً شرک ہے. اور اگر غیر اللہ کے لیے یہ اعتقاد نہ ہو تو اس سے استعانت عبادت نہیں، اور جب عبادت نہیں تو شرک کہاں سے ہوگا؟ بہرحال انشاءاللہ آئندہ جو بھی معاملات رہیں گے وہ انشاءاللہ العزیز بیان کیے جائیں گے. اللہ رب العزت اس کی مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے، دارین کی سعادت و برکتوں سے مالا مال فرمائے. انشاءاللہ آنے والا جمعہ جو ہے وہ مسجد بلال میں ہم پڑھائیں گے انشاءاللہ العزیز. تو یہ آئندہ جمعے کو انشاءاللہ یہی ٹاپک انشاءاللہ ہمارا جاری رہے گا. اللہ رب العزت اپنا فضل فرمائے
قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔